یہ داستان ہے ایک ایسے شخص کی جو اسلام مخالف جماعت کا رکن تھا، اور جماعت بھی ایسی جسے یورپ یا دنیا بھر میں سب سے زیادہ اسلام مخالف سمجھا جاتا ہے۔ گیرٹ نامی بدنام زمانہ اسلام مخالف شخص اس جماعت کا رہنما ہے، اور یہ شخص بدنام زمانہ رہنما گیرٹ کا خاص آدمی تھا۔ اس شخص کو ایک اہم پوزیشن دی گئی تھی، وہ پارٹی ترجمان تھا جسے اسلام پر بات کرنا ہوتی تھی۔ اس وقت یہ شخص اسلام کے حوالے سے کافی سخت نظریات رکھتا تھا۔ یہ شخص اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ جوانی سے ہی اسلام مخالف نظریات رکھتا تھا۔ دنیا بھر میں ہونے والے کچھ واقعات کو بنیاد بنا کر اپنی اسلام مخالفت میں شدت لاتا گیا۔ اس شخص کا تعلق چونکہ نیدرلینڈ سے ہے، وہ اسلام کو اپنے ملک سے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اسلام سے دشمنی بھی اس حد تک تھی، وہ چاہتا تھا اس کے ملک میں ایسی کوئی بھی نشانی نہ ہو جس سے اسلام جھلکے، یعنی حجاب یا اسلامی سکول وغیرہ۔ اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ یہ شخص بتاتا ہے کہ وہ اسلام مخالف سیاستدان ہونے کے ناطے ایک کتاب لکھنا چاہتا تھا جس کے لیے اسے کچھ کتب کا مطالعہ کرنا تھا۔ اس نے اسی حوالے سے بہت سے مضامین بھی پڑھ ڈالے۔ اب اس کے ذہن میں اسلام کے دو حوالے چل رہے تھے، ایک جو اسلام کی حقیقی شکل ہے، اور دوسرا جسے حقیقی اسلام کے برعکس نظریات کے مطابق سمجھا جاتا ہے۔ اب اس شخص کا دل موم ہونے لگا، اس کا اللہ پر یقین بڑھنا شروع ہو گیا، اسی لیے اس نے بائبل کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے، میں نے بائبل میں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم کو خدا کے بارے میں بات کرتے دیکھا، اور یوں خدا پر یقین مضبوط ہوتا گیا۔ پھر وہ لمحہ پہنچا کہ وہ شخص دین حق کو حق مانتے ہوئے اسلام قبول کر چکا تھا۔ ناظرین، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ کل تک شدت کی حد تک اسلام سے نفرت کرنے والا شخص اب راہ حق کا مسافر بن چکا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو اپنے لوگوں نے مجھ سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ 2000 کی تعداد میں مجھے دھمکیاں دی گئیں، لوگوں نے گلیوں میں، بازاروں میں مجھ پر چلانا شروع کر دیا۔ اب تقدیر کا بدلاؤ دیکھیے، کل تک جس نے ملک میں اسلام مخالف سوچ کو فروغ دیا تھا، اب خود اسلام قبول کر چکا ہے۔ اس شخص نے دنیا بھر پہ ایک اور حقیقت بھی آشنا کی کہ یورپ میں بہت سے سیاستدان اسلام مخالف نعرہ لگا کر ووٹ لیتے ہیں اور سیاست کرتے ہیں۔ آخر میں وہ شخص انتہائی خوبصورت بات کرتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو دنیا بھر میں امن قائم ہو جائے گا۔ اس شخص کا نام جورم وین کلاویرن ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہوتے ہیں کہ وہ جسے جب چاہیں ہدایت عطا کریں، اور یہ مالک کے ہی کام ہے کہ وہ شخص جو شدید ترین جذبات کا حامل تھا اور اسلام کے حوالے سے بھرپور مخالفت کرتا تھا، اب وہ دنیا میں جگہ جگہ اسلام کا ڈنکا بجا رہا ہے۔